وہ کیا فیسلٹیز ہیں جو ٹیچرز کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی ڈیولپمنٹ پہ کام کر سکیں؟ اس میں ٹیچرز کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور پروفیشنل گروتھ کے پلانس ہی ہیں. ٹیچر ٹریننگ سیشنز، ظاہر ہے کہ ریگولر ٹیچر ٹریننگ سیشنز آئی ول سے کہ مور اور لیس سبھی ادارے وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ٹیچرز ہاؤ ویل اکوپڈ ٹیچرز آر ود ماڈرن ٹیچنگ اسٹریٹجیز. ادروائز اداروں کو ظاہر ہے کہ ریگولرلی ٹیچر ٹریننگ سیشنز کا ارینجمنٹ کرنا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا اور زندگی میں روشنی بنو، اس لائن کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پچھلے 30 برسوں سے شعبہ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہیں. وہ ایک ایجوکیشنسٹ ہے، بنیادی طور پہ مختلف اداروں میں یہ لیڈرشپ رول پہ اپنی پوزیشن سنبھال چکی ہیں اور کام کر چکی ہیں. آج ہم ان سے یہ جانیں گے کہ پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جہاں اس میں بہت سارے کرائسز ہیں، وہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم، اس پہ بہت اعتراض کیے جاتے ہیں، بہت تنقید کی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ ایسی خامیاں ہیں بھی جنہیں اگر وقت پہ درست کر لیا جائے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. انہی پہ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اس وقت کرنٹلی کیا چیلنجز ہیں، اور خاص طور پہ ہم نے جو وہ ایک کہہ لیں کہ ایک گیم بنایا ہوا ہے کہ صرف مارکس آپ کے اچھے آ جائیں، آپ کا سکور اچھا ہو جائے، لیکن آپ کی لرننگ کتنی ہے، آپ کے کانسیپٹس کتنے کلیئر ہیں، اور آپ کا ایک ویژن میں کلیئرٹی کتنی ہے. یعنی کریٹیوٹی، کانفیڈنس اور جو یہ کریکٹر، ان 3 چیزوں پہ ہمارا فوکس اتنا کم ہے. یہ کس طرح بہتر ہو سکتا ہے، اس میں کیا میئرز لیے جا سکتے ہیں، یہ ساری گفتگو آج ہم اس انٹرویو میں کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر عائشہ خاور، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. میم، سب سے پہلے میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایکسیڈنٹل ٹیچرز ہوتے ہیں، یعنی وہ کرنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر وہ بالآخر ٹیچنگ کی فیلڈ میں آ جاتے ہیں. لیکن آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے، آپ نے اس کو بائی چوائس آپ ٹیچنگ میں آئیں، آپ کو پسند تھا لوگوں کو پڑھانا سکھانا. تو یہ انٹرسٹ آپ کا کب اور کیسے ڈیولپ ہوا؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. ٹیچنگ کی طرف میری نیچرل انکلینیشن ہی تھی، اور مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا تھا، بہت کم عمری سے ہی میں اس فیلڈ میں آ گئی. میں نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے فرینڈس کو بھی اس میں ہیلپ کرنا ان کی اسٹڈیز میں. تو یہاں سے تو آغاز ہوا، لیکن اب مجھے تقریباً 3 ڈیکیڈز 3 دہائیاں ہو گئی ہیں اس فیلڈ میں، عمر گزری ہے اس دشت کی سیاحی میں. تو جو ہے ایک نیچرل انکلینیشن تھی اور پیشن تھا فار ایجوکیشن، بیکاز آئی بلیو کہ ایجوکیشن از اے پروفیشن یا ایک فیلڈ ہے یہ ایسا کہ جس میں ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے نیکسٹ جنریشن کے مائنڈس کو شیپ کرنے کی، ان کی کردار سازی کی، ان کی ذہن سازی کی، کہ ہم کس طرح سے ان کو اپنے دین کے مطابق، اپنی روایات کے مطابق اور پھر گلوبل نیڈز کے مطابق جو ہے ان کے مائنڈس کو شیپ اپ کر سکتے ہیں. بسائڈس ایکسپینڈنگ اون انڈرسٹینڈنگ، اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور اپنی ایکسپرٹیز کو بھی ایک جلا بخشتے ہوئے. تو مجھے لگتا ہے کہ دس از دا فیلڈ جو کہ آپ کو اپنی پرسنل گرومنگ، پرسنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں بھی بہت کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی اپرچونٹی دیتا ہے. اور ویسے بھی پیغمبری پیشہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت سے اور اس کا جو تقدس ہے وہ اسی میں ہے، اسی وجہ سے ہے کہ آپ نیکسٹ آنے والی جنریشن کو تیار کرتے ہیں زندگی کے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے، اور ایک یوزفل شہری، ایک مفید شہری معاشرے کے لیے بنانے کے لیے. میم، اگر ہم پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا 30 سال کا ایکسپیرینس ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ایجوکیشن کے، تو یہ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت کرنٹ جو چیلنجز ہیں ایجوکیشن سسٹم کے وہ کیا ہیں، وہ بتائیے.
دیکھیں ایک تو ہمارے ملک میں جو یہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کی ایجوکیشن کا ڈفرینس جس کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اینڈ یس اٹ از دیئر، کیونکہ میں نے مینلی پرائیویٹ سیکٹر میں ہی کام کیا ہے اور الحمدللہ بہت ویل ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ میں منسلک رہی ہوں. سو آئی ہیو سین دیٹ ایجوکیشن سسٹم ویری کلوزلی، کہ جو بچے کیمبرج کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، جو اسکل بیسڈ لرننگ کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، ان کی رائٹ فرام دا بگننگ کس طرح سے ان کی ایجوکیشن کو لے کر چلا جاتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس میں اس طرح سے بچوں کی ایجوکیشن پر فوکس نہیں کیا جاتا. جیسے بھی آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں مینشن کیا کہ ہماری ایک مارکس کی دوڑ لگی ہے، بورڈ میں بچے کتنے مارکس لیں گے، کیا پرسنٹیج ہوگی، کیا ان کی پوزیشن ہوگی، وہی پیرنٹس کی بھی وہی ریکوائرمنٹ ہے، سوسائٹی کی بھی وہی ہے، اور بورڈ میں اپیئر ہونے کے لیے آپ کو پریپریشن بھی اسی طرح سے کرنا پڑتی ہے. اینڈ پھر انفارچونیٹلی اسکولس ہیو ٹو فالو دیٹ بیکاز دیٹ از دا ریکوائرمنٹ آف دا سوسائٹی. ایون اف یو انڈرسٹینڈ کہ یہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ بورڈ میں اگر بچوں نے اپیئر ہونا ہے، اف دے آر ناٹ پرفارمنگ دیئر، تو دیٹ از اے کویسچن مارک آن پرفارمنس آف اسکول. تو مین اور میجر چیلنج جو ہے دیٹ از لیک آف vision first of all. That focus is not on skill based learning, focus is on obtaining marks, obtaining good percentages, obtaining good positions, جو کہ rote learning کو promote کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو سیکنڈ چیلنج ہے دیٹ از آئی مسٹ سے ٹیچر ٹریننگ، لیک آف ٹیچر ٹریننگ. وی ہیو کوالیفائڈ ٹیچرز، ایکسپیرینس ٹیچرز ایون ان گورنمنٹ سیکٹر، بٹ دا پوائنٹ از کہ ان کی اس طرح سے ٹریننگ ان گراؤنڈس پر ان کی ٹریننگ نہیں کی جا رہی ہے جس طرح سے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ٹیچرز کو ٹرین کیا جاتا ہے ٹو گروم ٹو ٹرین اسٹوڈنٹس فار کیمبرج ایگزامینیشنس. تو سیکنڈ چیلنج از ٹیچر ٹریننگ اینڈ تھرڈ از آر اسیسمنٹ سسٹم، جو کہ وہی فرسٹ اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے. جیسے بھی سنگل نیشنل کریکولم کی اگر ہم بات کریں، کریکولم کو آپ جتنا بھی ریوائز کر لیں، جتنا بھی اس میں چینجز لے آئیے، آئی بلیو دیٹ دس از ناٹ میٹر آف واٹ، دس از میٹر آف ہاؤ آر یو ٹیچنگ. وٹ ایور یو آر ٹیچنگ دیٹ ڈپینڈس دیٹ ہاؤ از بینگ ٹاٹ. اور اس کی جو ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہیں، اف یو آر ٹیچنگ دیم ٹو ڈیولپ اسکلس ان اسٹوڈنٹس، تو دیٹ ول ورک وٹ ایور دا content, the curriculum, definitely according to the requirement of your curriculum, your national curriculum is. یہاں پر on a lighter note I would like to share کہ ہم نے اپنے بچپن میں ڈیفوڈلز کی سمری ہم نے بھی لکھی، ہمارے بڑوں نے بھی لکھی، اور ابھی تک بچے ڈیفوڈلز کی سمری بورڈ کے پیپر میں they learn it by heart and they write it. اپڈیٹ نہیں ہو رہا کریکولم بیسیکلی. کریکولم اپڈیٹ ہو بھی رہا ہے نا، وہی جو بات میں نے کی ہے کہ دس از ناٹ میٹر آف واٹ، دس از میٹر آف ہاؤ آر یو ٹیچنگ، ویدر یو آر ڈیولپنگ اسکلز ان اسٹوڈنٹس. اب جیسے یہ دیکھیں، میں اگین انگلش کی ہی اگر بات کروں، اسٹوڈنٹس آر ریکوائرڈ ٹو لرن answers to the questions which are given at the end of the lesson, whereas that is a comprehension. That is a practice of reading with understanding. Yes. That students, if they are reading that text, kya unko wo baat samajh aa rahi hai? Those questions are meant for that. Those questions are not meant to memorize, to learn by heart, and then to just write it down in the paper. So the point is the vision, the policies that teachers are trained for اسکل ڈیولپمنٹ، کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس میں وہ اسکلز ڈیولپ کریں، وہ ہارڈ اینڈ سافٹ اسکلز، ان کو سوسائٹی کے چیلنجز سے ڈیل کرنے کے لیے ہم ٹرین کریں، نہ کہ صرف مارکس کی ایک دوڑ میں شامل ہو جائیں. میم آپ کی بات سے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ ہم بھی جب پڑھ رہے تھے تو بہت سارے ٹیچرس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے اوپینین بیسڈ آنسر کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے. یعنی اگر کسی بچے نے کوئی کریٹیو آنسر دیا ہے یا اپنی اوپینین اس میں تھوڑی سی شامل کی ہے تو وہ ان کو ارریلیونٹ لگتا ہے، کیونکہ شاید انہوں نے بھی چیزوں کو اس طرح انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہوتا، تو کریٹیوٹی کو پسند ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ بس جو آنسر کسی گائیڈ میں یا کسی بک میں یا جو ایک سیٹ پیٹرن آنسر جو سب نے لکھا ہوا ہے، اور وہ پورے اگر 80 بچے ہیں تو وہ 80 بچوں نے ایک ہی جواب دیا ہوا ہے اور اس پہ ٹک کا نشان ہے. اور اگر کسی نے اپنی کریٹیوٹی یوز کی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس میں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن ایٹ لیسٹ وی شوڈ اوپن دا ڈورز آف کریٹیوٹی. اس پہ کیا کہیں گے؟ That's why I'm emphasizing teacher training.
ایٹ کریکولم کے بعد جو ہمارا فرسٹ جو اس میں ایلیمنٹ آتا ہے دیٹ از ٹیچر ٹریننگ. ٹیچرز مسٹ بی ٹرینڈ ٹو teach like that. If you want to train, you want to teach your students in that way, تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ پہلا تو پھر جو شعبہ ہے وہ ٹیچر ٹریننگ کا ہی آئے گا. اچھا میم، اگر ہم کمپیریزن کریں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کا باہر کے ممالک سے، یا وہاں پہ جو اس وقت کرنٹ ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے، کیا وہاں بھی لوگ اسی طرح کرتے ہیں؟ پیرنٹس کی یہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کے مارکس اچھے آ جائیں اور اس کا ہائر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے، یا ان کا کوئی ویژن ہوتا ہے کلیئر کٹ؟ میں چاہوں گا کوئی ایگزامپل دے سکتی ہیں اگر آپ تو بتائیں کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں. دیکھیے، اگر میں اس میں یہی کیمبرج سسٹم کی ہی بات کروں، ڈیفینیٹلی دیٹ از این انٹرنیشنل سسٹم آف ایگزامینیشن. وہ کریٹیوٹی کو ہی پروموٹ کرتا ہے. روٹ لرننگ از ناٹ ایٹ آل ایکسیپٹیڈ دیئر. اور یہی باقی سب ڈیولپڈ کنٹریز میں ایجوکیشن سسٹم یہی ہے، اسکل بیسڈ لرننگ ہے. اور اس میں اس طرح سے ڈیفینیٹلی ایک وہاں پر یہ تو ہوگا یونیورسٹی میں ایڈمیشن اور یہ سب ایسپریشنس تو بہرحال اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہیں. بٹ یہ ہے کہ اس میں صرف مارکس لینا، اندھا دھند مارکس لینا از ناٹ دا ریکوائرمنٹ. اس میں یہی ہے کہ ویدر اسٹوڈنٹس آر پریپیئرڈ فار ٹو فیس دا چیلنجز آف دس سینچری اور ناٹ. تو باہر کے ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں ان کا تو سسٹم ہی یہی ہے، کریٹیوٹی بیسڈ ہے، اسکل بیسڈ ہے. اور اسٹوڈنٹس کو ظاہر ہے اسی لیے پھر آپ دیکھیں وہ قومیں ترقی بھی کر رہی ہیں. اور اس میں اچھا میم، ایک سوال جو کہ اس سے بڑا لنک کرتا ہے وہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ شاید ایک یہ وجہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ٹیچرز کو وہ فیسلٹیز نہیں دی جاتی جو باہر کے ممالک میں دی جاتی ہیں یا جو ایک ڈیولپڈ کنٹریز میں ملتی ہیں. تو اس وجہ سے شاید وہ اس طرح فوکس بھی نہیں کر پاتے اپنی لرننگ پہ یا اپنی سیلف ڈیولپمنٹ پہ. تو پھر وہ جس طرح چیزیں آتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس اس طرح ہی ہوتی رہیں اور ایک سسٹم ہمارا چل رہا ہے اور وہ اسی طرح چلتا رہے. تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے، یا جب کوئی پرائیویٹ اسکول کھولتا ہے تو اس کے آنر کو سوچنی چاہیے وہ کیا فیسلٹیز ہیں جو ٹیچرز کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی ڈیولپمنٹ پہ کام کر سکیں؟ اس میں ٹیچرز کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور پروفیشنل گروتھ کے پلانس ہی ہیں. ٹیچر ٹریننگ سیشنز، ظاہر ہے کہ ریگولر ٹیچر ٹریننگ سیشنز ٹو اپڈیٹ ایک تو ایگزسٹنگ اسٹاف جو ہے وہ، پلس انڈکشن کورسز جو ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس نیو اسٹاف آپ انڈکٹ کر رہے ہیں اپنے ٹیم میں تو ان کی ٹریننگ کا مین جو اس میں ہے وہ ٹیچر ٹریننگ ہے. آبویسلی فیسلٹیز جو ہیں وہ ریسورسز، پروویژن آف سفیشینٹ ریسورسز وچ آئی ول سے کہ مور اور لیس سبھی ادارے وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ٹیچرز ہاؤ ویل اکوپڈ ٹیچرز آر ود ماڈرن ٹیچنگ اسٹریٹجیز، کیا وہ اسٹوڈنٹس کی بیہیویئر مینجمنٹ سے آر دے ویل اویئر آف دیٹ. اور ریسورسز کی ڈیفینیٹلی پروویژن آف سفیشینٹ ریسورسز، گڈ ٹیچر ٹریننگ پروگرامز. وہ اب اس میں ٹیچر ٹریننگ سیشن سیپریٹلی بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کا ہیڈ اسکول ہیڈ جو ہیں اف ہی اور شی از کمپیٹنٹ انف ٹو ٹرین دیئر ٹیم ممبرس، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے فارمل اینڈ انفارمل بوتھ سیشنز ان کے وہ ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے اف آئی ایم اے ٹیچر ٹرینر، میں نے اپنا یعنی لائف کا میرا حصہ ٹیچر ٹرینر کے طور پر بھی گزرا، تو اب یہ ہے کہ ون آن ون ٹیچر ٹریننگ کا بھی اپرچونیٹی اسٹاف کو ملتی ہے. وین آئی ٹیک راؤنڈز، وہاں پر میں جیسے جیسے جو چیزیں ساتھ آبزرو کرتی ہوں وائل کیپنگ مائی دا سیلف رسپیکٹ آف مائی ٹیچرز ان مائی مائنڈ، ان کو دیر اینڈ دین ان کو گائڈ کرتی ہوں. جہاں پر کوئی چیزیں پھر بعد میں ان کو آفس میں بلا کر ان کی فردر انہینسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ کیا جا سکتا ہے، وہ میں کرتی ہوں. بلکہ تو اگر یعنی آپ کے پاس تو ایسی اپرچونیٹی ہو کہ آپ کا جو اسکول ہیڈ آپ کے پاس ہیں، اف ہی اور شی از ٹرینڈ فار ٹیچر ٹریننگ، تو وہ ایک بیسٹ اپرچونیٹی وہ پرووائڈ کرتا ہے اسٹاف کو کہ ان کی ہر وقت ایک ان کی کانسٹنٹ پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور پروفیشنل گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے. ادروائز اداروں کو ظاہر ہے کہ ریگولرلی ٹیچر ٹریننگ سیشنز کا ارینجمنٹ کرنا چاہیے، جس میں کہ سرٹیفائڈ ٹیچر ٹرینرز جو کہ آئیں. اور پھر ایک ٹیچر ٹریننگ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دس شوڈ ناٹ بی ون ٹائم سیشن کہ ایک بار آئے، ایک ورک شاپ کنڈکٹ کی اور اینڈ دیٹس اٹ. آن گوئنگ پروسیس ہو، اس کا فالو اپ سیشنز ہوں. اس کا میں آپ کو ایک ذرا ایک دلچسپ سی وہ بتاؤں کہ جب یہ ٹیچر ٹریننگ سیشن ہوتا ہے نا،
موسٹلی ٹیچرز وہاں پر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ بس یہاں آ کر یہ بتا جاتے ہیں, ان کو کیا پتا کہ کلاس روم انوائرمنٹ کی کیا پرابلمز ہوتی ہیں, اور یہ بس یہاں پر ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ایسے کر لیں ایسے کر لیں. جب آپ کو اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرنا پڑے کلاس میں تو جی تو لیکن یہ ہے کہ آبویسلی جو ٹیچر ٹرینرز ہوتے ہیں وہ پہلے وہاں سے گزر کر ہی اپنا ٹیچنگ کریئر کے بعد ہی وہ ایز اے ٹیچر ٹرینر ٹرین بھی ہوتے ہیں. دے ہیو ایکسپیرینسز آف آل دوز سینیریوز کے جو کلاس روم انوائرمنٹ میں ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ ٹیچر ٹریننگ از دا بیسٹ آپشن فار دا بیٹرمنٹ آف. اچھا میم آپ نے بے شمار آرٹیکلس بھی لکھے ہیں, آپ کا ایک ریسرچ ورک بھی ہے, پی ایچ ڈی بھی آپ کی ماشاء اللہ. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو آرٹیکلس لکھے ہیں ان میں کن ٹاپکس کو زیادہ ٹچ کیا ہے, کیونکہ ظاہر ایجوکیشن سے آپ منسلک ہیں. مینلی میری جو پی ایچ ڈی کی میری ریسرچ رہی دیٹ از بیسڈ آن ہائر ایجوکیشن. اس سے پہلے میرا ایم فل کا جو ریسرچ ورک تھا دیٹ واز اباؤٹ بیہیویئر مینجمنٹ اسٹریٹجیز. اس وقت میں اسکول ٹیچنگ میں تھی اور بیہیویئر مینجمنٹ جو تھا وہ ایک بہت ہاٹ ٹاپک ایٹ دیٹ ٹائم, اور ابھی بھی ہے, بلکہ یہ تو آل ٹائم ہی ایک ایشو ہے اسکولس میں. تو میری جو ایم فل کی ریسرچ تھی دیٹ واز اباؤٹ بیہیویئر مینجمنٹ اسٹریٹجیز, لیکن پی ایچ ڈی میں میرا جو تھیسس بھی اور آرٹیکلس بھی دوز آل ریوالو اراؤنڈ ہائر ایجوکیشن, بیکاز آئی بلیو ہائر ایجوکیشن از اے ویری سینسٹیو ایشو in progress of any country. یہ آپ کی سوشل ڈیولپمنٹ اور آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ دونوں اسی پر بیسڈ ہیں کہ آپ کا ہائر ایجوکیشن سسٹم کس طرح کا ہے. اور اس میں میرا جو میرا تھیم رہا اس میں اٹانومی تھا, 18th امینڈمنٹ اینڈ دا ڈیولوشن آف ہائر ایجوکیشن ایز اے ریزلٹ آف 18th امینڈمنٹ. تو اس کے کیا امپیکٹس رہے ہمارے ہائر ایجوکیشن پہ, whether the autonomy is granted to universities or not, or how it has affected the quality management in provinces after the 18th amendment. اس سے پہلے میرا ایک آرٹیکل ورلڈ کلاس یونیورسٹی پر بھی تھا, بلڈنگ ورلڈ کلاس یونیورسٹی ان پاکستان, وہ بھی obviously ہائر ایجوکیشن پر ہی بیسڈ ہے. اس میں جو مین چیلنجز جو میری فائنڈنگز میں آئے وہ یہی تھا کہ ایک تو لیک آف اگین ویژن ہے, لیک آف ویژن ان دس سینس کہ ورلڈ کلاس یونیورسٹی بنانا, اپنے مطلب یہ کرنا از ناٹ ایون این ایسپیریشن, تو ویژن میں شامل ہی نہیں ہے. ایز اٹ از ناٹ پارٹ آف ویژن, پالیسی میکنگ ہی نہیں ہو رہی ہے اس پہ. اور اس میں اور بھی اس کا جو انفارچونیٹ پارٹ ہے, بیکاز میری یہ کوالٹیٹیو اسٹڈی تھی, آئی انٹرویوڈ فیکلٹی ممبرز اباؤٹ دس ایشو, تو unawareness about building world class, about ranking criteria, worldwide ranking criteria جو ہے, if faculty members are not aware of that کہ رینکنگ کرائٹیریا ہیں کیا کیا, ان کی ریکوائرمنٹس ہیں, ہم نے کن اسپیکٹس پہ کام کرنا ہے, تو ظاہر ہے کہ دا بیسک ایلیمنٹ واز ان اویئرنیس آف ایکیڈیمیشنز, جو کہ ہمارے ہائر ایجوکیشن کو, اور ابھی بھی ہم یعنی ہم اس جو یہ ایک ورلڈ لیگ تھی یا کلب تھا ورلڈ کلاس یونیورسٹیز بنانے کا, وی جوائنڈ دیٹ کلب ان 2002 آفٹر فارمیشن آف ہائر ایجوکیشن کمیشن ان پاکستان. لیکن ابھی بھی آفٹر 20 ایئرز ہم ڈبل فگر کو ٹچ نہیں کر پائے ہیں. ہماری نسٹ از اے ورلڈ کلاس یونیورسٹی, اور کنسسٹنٹلی یہ اس کا 7th ایئر ہے کہ وی آر ایٹ 160th پوزیشن, لیکن انفارچونیٹلی ہم ڈبل فگر کو بھی ٹچ نہیں کر پائے ہیں, اور جس کی مین جو فیکٹر ہے یا کاز ہے وہ دیٹ از ان اویئرنیس آف رینکنگ کرائٹیریا. میم آپ کافی عرصے سے لیڈرشپ رول پہ کام کر رہی ہیں مختلف اداروں میں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی اپنی انسپریشن کون تھیں جن سے انسپائر ہو کے آپ نے ٹیچنگ کا آغاز کیا, اور اب آپ ٹریننگ کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہی ہیں, کیا وجہ ہے؟ میری انسپریشن میرے والد صاحب ہیں, وہ بھی ایک استاد تھے, معلم تھے, اور جو ہے ان کے ہی نقش قدم پر چلتے ہوئے میں نے ٹیچنگ کو بھی منتخب کیا اپنے لیے. اچھا میم, قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن جو ہے نا, یہ ایک خیر کا ذریعہ ہے, بیکاز اب دیکھیے یہی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم
یہ ہے which is one of many projects of I think قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کہ آپ ہر کسی کو ایک اپرچونٹی اویلیبل ہے کہ if you talk about your professional achievements you can share. اور اس کے علاوہ بھی قاسم علی شاہ صاحب کے جو اپنے ولاگز ہیں وہ بھی بہت ڈائیورس ایریاز پر وہ بات کرتے ہیں، اور ابھی ان کو اب ظاہر ہے کہ کافی سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، تو آئی تھنک ہی ہیز ٹاکڈ اباؤٹ many hundreds of topics، اور اس میں ایجوکیشنل، سوشل، ہر طرح کے ٹاپکس پر وہ بات کرتے ہیں، اور نیکسٹ جنریشن کو بھی، اور اس میں وہ ایج کا بھی فیکٹر نہیں ہے، کوئی بھی یہاں سے جو ہے وہ ایک یعنی اویئرنیس اور اس کے لیے اوپن ہے یہاں پر فاؤنڈیشن. ینگ جنریشن ہے، اب جیسے میں اکثر دیکھتی ہوں جو سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی ایج گروپ نہیں ہے، اور پھر ڈفرینٹ فیلڈز کے لوگ، آرمی کے بھی وہ سیشنز ہوتے ہیں آرمی کے ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ بھی، اور پولیس کے ساتھ بھی، ٹیچرز، بیوروکریٹس، تو بہت بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. آئی مسٹ سے دس. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عائشہ خاور صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. میں آپ کو پھر سے ایک دفعہ شکریہ ادا کروں گا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور خاص طور پہ جو انہوں نے ایک استاد کی کردار سازی کے حوالے سے اور اس کی ٹریننگ، پروفیشنل ڈیولپمنٹ ٹریننگ آف ٹیچر، اس کے حوالے سے جو گفتگو کی وہ انتہائی مفید ہے، اور اس پہ اگر کام کر لیا جائے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم بہت بہتر ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.